السلام علیکم۔ لرن قرآن ایٹ ہوم میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے چینل پر آپ کو قرآن پاک کی ویڈیوز تجوید، ترجمہ، تفسیر کی ملتی ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اپنے فرینڈز میں شیئر کریں۔ آج ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 2 کی تلاوت فرمائیں گے۔ ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن الناس من يقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ آج ہم نے رکوع نمبر 2 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 کی تلاوت کی ہے۔ اب ہم اس کو تجوید کے ساتھ سمجھ کے پڑھیں گے۔ جیسے ہم نے یہاں سے پڑھنا شروع کیا تھا وَمِنَ النَّاسِ، نون پر تشدید ہے اس لیے ہم نون کو نون سے ملا کے پڑھیں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یقول، یہاں پر واو ساکن ہے، واو سے پہلے والے لفظ کے اوپر پیش آتی ہو تو اس کو واو ساکن کہا جاتا ہے۔ ہم اس کو ایک الف کے مطابق لمبا کر کے پڑھیں گے۔ مَن یقول آمنا، الف کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو ہم الف کے مطابق لمبا کریں گے۔ آمنا، دیکھیے اب یہاں پر الف سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر آ رہی ہے تو یہ الف ساکن ہے۔ آمنا، یہ الف کو بھی ایک الف کے مطابق لمبا کرنا ہے، اس الف کو بھی ایک الف کے مطابق لمبا کیا جائے گا۔ باللہ، اب یہاں لام سے پہلے لفظ کے نیچے زیر آ رہی ہے تو ہم نے اس لام کو موٹا کر کے نہیں پڑھنا، ایک الف کے مطابق لمبا کر کے پڑھنا ہے، جیسے باللہ وبالیوم الآخر۔ اب یہاں پر الف کے اوپر کھڑی زبر ہے، آخری، وما ہم، ما الف ساکن ہے، وما ہم بمؤمنین، یہاں پر حمزہ آ رہا ہے تو ہم اس کو جھٹکا دے کے پڑھیں گے بمؤمنین۔
اس میم کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ نا تھوڑی سی دیر رک جانا ہوتا ہے، یہاں پر وقفہ لازم ہوتا ہے. جیسے ہم یہ آیت پڑھ رہے ہوں وما ہم بمؤمنین، 1 سیکنڈ کی اس طرح سے خاموشی لی جاتی ہے، پھر اس کے بعد اگلی آیت شروع کی جاتی ہے. اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے وما ہم بمؤمنین یخادعون اللہ. جیسے میں نے یہاں پر بیچ میں تھوڑا سا وقفہ دیا ہے، اسی طرح سے اس میں تھوڑا سا وقفہ دیا جاتا ہے. یہاں پہ خا کے اوپر کھڑی زبر آ رہی ہے، ہم اس کو پڑھیں گے یخادعون یہاں پر دیکھیں یہ واو ساکن ہے، واو ساکن ہے، تھوڑا سا اسے لمبا کریں گے اون. اب دیکھیں یہاں پہ پہلے نا لام سے نیچے والے لفظ کے زیر آ رہی تھی، اب یہاں پہ لام سے پہلے والے لفظ پر زبر آ رہی ہے، تو ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے. جیسے یخادعون اللہ، جیسے ہم نے اسے پڑھا تھا باللہ، ہم نے اس کو موٹا نہیں کیا تھا کیونکہ اس میں لفظ کے نیچے زیر آ رہی ہے. اب یہاں پر زبر آ رہی ہے نون کے اوپر اور آگے لام ہے، تو اس لیے ہم اس کو موٹا کریں گے یخادعون اللہ والذین. اب یا سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے، زال کو ہم نرمی سے پڑھیں گے. اب دیکھیں یہاں پہ یا سے پہلے لفظ کے نیچے اگر زیر آ رہی ہو تو اسے یا مدہ کہتے ہیں. جیسے ہم نے بھی پڑھا ہے الف مدہ، یہاں پر دیکھیں یہ الف مدہ، اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پر آیا ہے لام، ٹھیک ہے، ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا ہے. یہاں پہ ہمارے پاس آیا ہے واو مدہ، اور اب یہاں پر آ گیا ہے یا مدہ. الذین آمنوا، یہاں پھر واو ساکن، آمنوا وما یخدعون، الف ساکن واو ساکن، تھوڑا لمبا کریں گے. الا، یہ جو مد ہے اس کو ہم 3 الف کے مطابق لمبا کرتے ہیں، اور جو موٹی مد ہوتی ہے جیسا کہ یہ، اس کو ہم 5 الف کے مطابق لمبا کرتے ہیں. انفسہم وما یشعرون، الف ساکن واو ساکن یشعرون، عین کو موٹا پڑھیں گے، را کو موٹا کر کے تھوڑا سا لمبا کریں گے کیونکہ یہ واو ساکن ہے، واو سے پہلے والے لفظ کے اوپر پیش آ رہی ہے. ہم نے اس کو پڑھنا ہے وما یشعرون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ. صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور اس لام پر رکتے نہیں ہیں. جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یہ لام ہے تو اس کو ہم نے ملا کے پڑھنا ہے مرض فزادہم فزادہم. یہاں پر دیکھیں مل، میم کے اوپر پیش، آگے لام کے اوپر کھڑی زبر، اللہ موٹا کر کے پڑھیں گے فزادہم اللہ مرض ولہم. اب یہاں پر جو جیم ہے قرآن پاک میں، جیم کے اوپر رک بھی سکتے ہو اور نہیں بھی رک سکتے. ہم اس کو مرضا بھی پڑھ سکتے ہیں اور مرضن بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے. لیکن لام پر رکنا جائز نہیں ہے، اس کے اوپر ملا کے پڑھنا ضروری ہے، اس کے اوپر ہم رک نہیں سکتے. جیم پر وقف لازم نہیں ہے لیکن جائز ہے، آپ رک بھی سکتے ہو نہیں بھی رک سکتے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. دیکھیں ایک یہ میم ہے جو اس طرح سے کر کے بنا ہو، اس کو ہم نے ملا کے پڑھنا ہوتا ہے. جیسے میم میم دو پیش مم، میم میم دو پیش مم. جو ہم نے اوپر میم پڑھا تھا وہ وقف لازم تھا، جیسے کہ یہ ہے. جب اس طرح کا آدھا میم بنا ہوا آئے تو یہاں پر ہم نے 1 سیکنڈ کے لیے رک جانا ہے، اور جب یہ یہاں اس طرح سے پورا میم لکھا آئے تو ہم نے اس اگلے کو اس سے ملا کے پڑھنا ہے. جیسے علیم بما کانوا یکذبون، یہاں پہ واو ساکن ہے، دال نرمی سے پڑھا جائے گا، الف ساکن واو ساکن، کانوا بما کانوا یکذبون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. الف ساکن قیلا، قاف یا زیر قی، یا کے پہلے والے لفظ کے نیچے زیر آ رہی ہے تو ہم اس کو تھوڑا سا لمبا کریں گے، اسے یا مدہ کہیں گے. قیلا لہم، لا الف ساکن، تفسدوا واو ساکن، فی الارض قالوا لام ہے رکنا نہیں ہے، فی الارض قالوا انما واو ساکن الف ساکن، نحن مصلحون واو ساکن، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واو ساکن مفسدون ولكن لا، لام کے اوپر کھڑی زبر، ایک الف کو مطابق لمبا کریں گے، ولكن لا، لام الف ساکن، لا يشعرون واو ساکن، ان کو تھوڑا موٹا کر کے پڑھیں گے یشعرون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا،
وَإِذَا الف ساکن قیل قاف یا زیر قیا سے پہلے والے لفظ کے نیچے زیر تو قیل لہم آمینو واو ساکن واو سے پہلے والے لفظ کے اوپر پیش الف کے اوپر کھڑی زبر تو آمینو کما آمن الناس کما مد بھی ہے اور الف ساکن بھی ہے تو ہم نے اس کو تین الف کے مطابق لمبا کرنا ہے کما آمن الف کے اوپر کھڑی زبر ہے آمن الناس الف ساکن قالوا انؤمن حمزہ آ رہی ہے ہم اس کو جھٹکا دے کے پڑھنا ہے انؤمن کما آمن السفہاء اب دیکھیں یہاں پہ یہ بڑی مد آ رہی ہے اس کو ہم نے 5 الف کے مطابق لمبا کرنا ہوتا ہے اور تواں اس کے اوپر رکنا ضروری ہے ہم اس کو سفہاء نہیں پڑھ سکتے کیونکہ یہاں پہ تواں آ رہی ہے یہاں پر آپ نے رکنا لازمی ہے جیسے کما آمن السفہاء الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون لا الف ساکن لمون واو ساکن لا يعلمون وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ وَإِذَا الف ساکن لَقُوا الَّذِينَ یا ساکن دال کے نیچے زیر آگے یا آ رہی ہے آمنوا واو ساکن نون کے اوپر پیش ہے آمنوا قالوا قاف کو موٹا کریں گے 7 الف ہے تو اس کو تھوڑا لمبا کریں گے قالوا مدہ واو ساکن آمنا وَإِذَا اب یہاں پر دیکھیں گے صاد لام بڑی ہے جو لکھی ہوئی آ رہی ہے اس کو بھی ہم نے ملا کے پڑھنا ہوتا ہے یہاں پر رکنا نہیں ہے ایسے آ کے بعد اگر صرف جیم آ رہا ہو تو آپ وہاں پہ رک بھی سکتے ہو اور نہیں بھی رک سکتے لیکن جب جہاں پر صاد لام بڑی ہے اور جیم دونوں اکٹھے آ رہے ہو تو یہاں پہ آپ نے رکنا نہیں ہے اس کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے قالوا آمنا وَإِذَا الف ساکن خلوا إلى لام کے اوپر کھڑی زبر إلى شياطينهم قالوا یا کے اوپر کھڑی زبر یہاں دیکھیں یا تو آنکھ کے نیچے زیر ہے شياطينهم تو ہم موٹا پڑھیں گے اور یا کو تھوڑا لمبا کریں گے قینہم قالوا رکنا نہیں ہے درمیان میں الف ساکن واو ساکن قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الف ساکن زا حمزہ واو پیش او مستهزئون اللہ اب دیکھیں لام سے اوپر پہلے لفظ پر پہلے والے پہ زبر آ رہی ہے تو ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اللہ یستہزئ بہم ویمدہم تشدید میم کو دال سے ملا کے پڑھیں گے ویمدہم فی طغیانہم یا ساکن الف سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر آ رہی ہے تو اسے ہم کہیں گے الف ساکن طغیانہم یعمہون واو ساکن موٹا کر کے نہیں پڑھنا اس کو بس ہم نے تھوڑا سا لمبا کرنا ہے یعمہون اولئک الذین لام کے اوپر مد ہے اس کو ہم 5 الف کے مطابق لمبا کریں گے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ لام کو کھڑی زبر ہے ضاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے والضلالۃ بالہدی فما ربحت اب دیکھیں یہاں پر آ رہا ہے صاد تو ہم نے اس کو رکنا نہیں ہے بالہدی فما ربحت ہم نے اس کو ایسے نہیں پڑھنا بالہدی پڑھ کے سانس نہیں لینا ہم نے اس کو جوڑ کے پڑھنا ہے بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين وما الف ساکن کانو الف ساکن واو ساکن مهتدين یا ساکن مثلهم كمثل الذي مثل فا کو نرمی سے جیسے ذال کو ہم نرمی سے پڑھتے ہیں اسی طرح فا نرمی سے پڑھا جائے گا كمثل الذي یہاں آپ دوبارہ فا کو نرمی سے پڑھیں گے ذال سین زس نہیں پڑھنا اگر ہم اس کو زس پڑھیں گے تو یہ دوسرا والا زا آ جائے گا جو یہ را کے ساتھ زا ہوتا ہے نا تو یہ اس کا آ جائے گا تو ہم نے یہ زس نہیں پڑھنا اس کو ہم نے نرمی سے پڑھنا ہے تو قد نارا فلما اضاءت ایک الف کے مطابق اس کو ہم نے دیکھے
الف ساکن ہے اور اس کے اوپر مد ہے، اس کو ہم نے 3 الف کے مطابق اور اس کو 5 الف کے مطابق لمبا کرنا ہے. اضاءت ما حوله ذهب الله، لام کھڑی زبر با، اللہ با کے اوپر زبر ہے تو ہم نے اس کو موٹا کر کے پڑھا ہے. بنورہم وترکہم فی ظلمات لا یبصرون، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے. صم بکم عمی فہم لا یرجعون، واو ساکن. او کصیب من السماء فیہ، دیکھیں یہاں پہ فیہ یا ساکن ہے، یا سے پہلے زیر ہے لفظ کے نیچے تو ہم اس کو لمبا کریں گے. فیہ ظلمات ورعد وبرق. اب دیکھیں یہاں پہ وبرقن بھی پڑھ سکتے ہیں وبرق بھی پڑھ سکتے ہیں. وبرق یا ورعد وبرقن دونوں صورتوں میں جائز ہے. یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت، فی مد ہے یا ساکن ہے، آذانہم الف کے اوپر کھڑی زبر، من الصواعق واو کے بعد الف ہے، الف کے اوپر الف سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر ہے اس لیے ہم نے اس کو الف ساکن پڑھنا ہے. من الصواعق حذر الموت، یہ بھی ذال نرمی سے پڑھا جائے گا. واللہ محیط بالکافرین. اب دیکھیں یہاں پہ جو میم آ رہا ہے یہ پورا لکھا ہوا ہے اس لیے ہم نے اس کو تم پڑھا ہے، ہم نے اس کو محیط نہیں پڑھا، ہم نے یہاں پہ رکے نہیں ہیں کیونکہ یہ والا میم دوسری طرح سے آدھا میم نہیں لکھا ہوا، یہ پورا میم ہے. جیسے یہ لکھا ہوا تھا ہم نے صم پڑھا تھا، اسی طرح سے یہ کیا ہے محیط بالکافرین. یکاد البرق یخطف ابصارہم، یہاں پہ طوا ہے ابصارہم پڑھ کے 1 سیکنڈ رک جاؤ. جیسے یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء، جیسے میں نے تھوڑی سی بیچ میں بریک دیا اسی طرح سے بریک دی جائے گی. کلما اضاء 5 الف کے مطابق ہم نے اس کو لمبا کیا مد کو. لہم مشوا فیہ واذا، لام ہے تو ہم نے رکنا نہیں ہے، ہم نے اس کو ملا کر پڑھنا ہے. اظلم علیہم قاموا، قا کو ہم نے لمبا کیا ہے، منہ کو نہیں کیا کیونکہ آگے توا آ رہی ہے. ویسے یہ واو ساکن ہے لیکن یہاں پہ آگے چونکہ توا آ گئی ہے اس وجہ سے ہم اس کو منہ کو لمبا نہیں کریں گے، پہلے پڑھیں گے قاموا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، حمزہ کے اوپر زبر، لام کے اوپر کھڑی زبر تو اس کو ہم نے ملا کے پڑھنا ہے. اللہ لذہب، اور موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ لام سے پہلے والے لفظ کے اوپر زبر آ رہی ہے. لذہب بسمعہم وابصارہم، اب ہم نے یہاں پہ 1 سیکنڈ کے لیے جیسے وابصارہم رک گیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اب ہم اس کو 1 دفعہ مکمل پڑھیں گے تلفظ کے ساتھ تاکہ ہماری اگر کوئی بھی کمی بیشی ہو تو وہ پوری ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون
يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدیر۔ آج ہم نے رکوع نمبر 2 پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ کی تلاوت کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 3 کی تلاوت کریں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔